تمام معزز ناظرین کو ریاض بلوچ آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو پاکستان کے 10 ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جو کہ اپنے دور کے بھیانک ترین سیریل کلر تھے۔ 11 اکتوبر 2019 میں سرگودا پولیس نے 2 سیریل کلرز کو گرفتار کیا۔ وہ 7 ٹیکسی ڈرائیورز کے قتل میں ملوث تھے۔ وہ ڈرائیورز کو اغوا کر کے ان کا قتل کر کے ان کی باڈی کو کہیں پھینک دیا کرتے تھے۔ وہ گاڑی کو کے لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ سیریل کلر اس لیے تھے کہ ان کو یہ کام کر کے سکون ملتا تھا۔ ان دونوں سیریل کلر کے مطابق کہ وہ ہر ماہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر 7 ڈرائیورز کو قتل کے بعد آخرکار وہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ مولوی غلام سرور کو پہلی بار 2002 میں گرفتار کیا گیا۔ اس پر 4 طوائفوں کو قتل اور 6 کو شدید زخمی کرنے کا الزام تھا، مگر عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر اس کو اس تمام الزامات سے بری کر دیا۔ وہ جون 2004 کو گجرانوالہ جیل سے آزاد ہوا تو درجنوں افراد نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ فروری 2007 کو مس ذوالہما جو کہ سوشل ویلفیئر منسٹر تھیں، گولی مار کر مار دیا۔ اس کو گرفتار کر عدالت میں پیش کیا تو اس نے تمام الزامات کو قبول کر لیا اور اس نے بتایا کہ جو بھی اس نے کیا اس کی نظر میں وہ جہاد کا حصہ تھا، یعنی وہ اگر گرفتار نہ ہوتا تو اس طرح وہ بہت سی خواتین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ چونیا کے علاقے سے جون 2019 میں 3 بچے لاپتہ ہوئے۔ پھر اسی سال 6 ستمبر کو ایک اور بچہ لاپتہ ہوا۔ سب بچے 8 سے 12 سال کی عمر کے تھے۔ 4 بچوں کے لاپتہ ہونے کے بعد شہر کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ناظرین، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد چونیا بائی پاس کے قریب سے پولیس کو چند باڈیز ملی اور پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا اور یوں یہ شخص 2 ہفتے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سہیل شہزاد جو کہ ایک نان بنانے والی شاپ پر کام کرتا تھا اور اسے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے قتل کرنے کا جنون تھا۔ سہیل شہزاد کو DNA ٹیسٹنگ کی بنیاد پر پکڑا گیا۔ ڈاکٹر سراب اسلم نے اپنی میڈیکل ٹریننگ 1970 میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے حاصل کی اور کائیولوجی میں اسپیشلائز کیا۔ اس نے بائلو یونیورسٹی میڈیکل سینٹر ہسپتال جو کہ ٹیکساس میں ہے وہاں کام بھی کیا۔ وہ دیکھنے میں ایک عام سے انسان کی طرح تھا، مگر صرف ڈاکٹر سراب کو معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک جانور رہتا ہے جو ایک دن باہر آ جائے گا۔ 42 سال کی عمر میں ڈاکٹر سراب نے 13 قتل کیے، وہ بھی ایک ماہ کے اندر۔ 13 نومبر 1986 کو ڈاکٹر سراب نے 4 لوگوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد 2 واچ مین اور 1 رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر سراب اسلم خان دسمبر 1998 کو پکڑا گیا تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس کے گھر سے بنا لائسنس کے پسٹل، جعلی پاسپورٹ بھی ملے۔ ڈاکٹر سراب کے مطابق وہ مزید قتل کرنا چاہتا تھا، مگر کیوں، اس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ محمد اعجاز جس کی عمر 28 سال تھی اور وہ 2 بچوں کا باپ تھا، جس نے گرفتار ہونے پر 3 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ اس کے شکار ہم جنس پرست مرد تھے، جس میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی تھا۔ اعجاز کے مطابق وہ ہم جنس پرستی کی برائیوں کے خلاف پیغام دینا چاہتا تھا۔ پولیس نے جب مزید تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اعجاز بچپن میں ہم جنس پرستی کا شکار ہوا تھا جب اس کی عمر 10 سال تھی۔ اس وجہ سے اس کا بچپن سخت ناگوار گزرا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کا انتقام لے گا۔ محمد یوسف جس نے 13 بزرگ عورتوں کا قتل کیا اور وہ 22 ڈکیتیوں میں بھی ملوث تھا۔ پولیس نے اسے 21 ستمبر 2010 کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایک بزرگ عورت کو موٹر سائیکل پر لے کر جا رہا تھا۔ گرفتار ہونے پر معلوم ہوا کہ یوسف غیر شادی شدہ تھا اور میڈیکل انجینئرنگ ڈپلومہ ہولڈر تھا، اور وہ حکومت کی امدادی پروگرام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ وغیرہ کا لالچ دے کر بوڑھی عورتوں کو پک اپ کرتا تھا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو اینٹوں سے یا گلا دبا کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ یوسف پہلے بحرین میں رہتا تھا اور جب وہ گجرانوالہ شفٹ ہوا تو اس نے اپنی کارروائیوں کے لیے سیالکوٹ کے نزدیک
अदालत नगर के एरिया में एक मकान किराए पर लिया। यूसुफ को सजाए मौत सुनाई गई। रफीक सोमरो एक रिक्शा ड्राइवर था जो किसी भी औरत को महीने की 9 तारीख को अपने घर ले जाकर उसका रेप करके फिर उसको गला घोंटकर मार दिया करता था। रफीक तब गिरफ्तार हुआ जब उसने एक लड़की का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जिसका उसने कत्ल कर दिया हुआ था। पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। तफ्तीश के दौरान रफीक ने बताया कि वो अपने दोस्त इकबाल के साथ काम किया करता था। उसने ये भी इंकशाफ किया कि वो औरतों को कत्ल करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर शहर में फेंक दिया करता था। इजाज एक मालशी था जो लाहौर की सड़कों पर रात को घूमता था। वो लोगों को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फिर इनका कत्ल कर देता था। इजाज ने तफ्तीश के दौरान 5 लोगों को कत्ल करने का एतराफ भी किया। आमिर क्यूम की पैदाइश 1981 में हुई। उसके वालिद उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। आमिर अपने अंकल डॉक्टर शाहिद के पास चला गया। 25 सितंबर 2003 को उसके अंकल डॉक्टर शाहिद का कत्ल हो गया। आबद ने जून 2005 से लेकर जुलाई 2005 तक 14 बेघर अफराद को ईंटों और पत्थरों से मारकर हलाक कर दिया। तफ्तीश के दौरान आमिर ने कहा कि वो माशरे से बदला लेना चाहता था, इसी वजह से उसने ये सारे कत्ल किए। जावेद इकबाल जिसकी पैदाइश 1956 में हुई और उसके 8 बहन भाई थे। ये लाहौर में रहता था और लाहौर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके वालिद ने उसे जायदाद का हिस्सा दिया जिससे उसने अपना कारोबार शुरू किया। ये बचपन से ही अजीब तरह की जिंदगी गुजार रहा था और मोहल्ले में उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। एक बार उसने मालिश के लिए 2 लड़के बुलाए जिनके साथ उसने जिनसी ज्यादती की और फिर उन्हीं दोनों लड़कों ने इसके पिस्तौल के बट मारकर इसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया और इलाज के दौरान इसका कारोबार तबाह हो गया और फिर उसने 100 बच्चों को मारने का इरादा कर लिया और इसमें कामयाब भी हो गया। नाजरीन, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने सजाए मौत सुनाई, मगर जावेद इकबाल ने अपने साथी के हमरा जेल में खुदकुशी कर ली। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।